بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں ایک مہینہ سفر کا ہوتا ہے۔ جو لوگ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یا دین کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ لوگ اس مہینے میں شیطانوں سے، مصیبتوں سے، آسمانی بلاؤں سے اور آفتوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ لوگ صدقات اور وظائف کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 4 ایسے عمل یا وظائف شیئر کر رہے ہیں جن کے کرنے سے آپ کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رزق بند ہو جاتا ہے، دولت نہیں ملتی، کاروبار بند ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، رزق نہیں ملتا، نوکری کے اسباب نہیں ملتے۔ یہ کام اور عمل کیسے کرنے ہیں، ان میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل JH وائس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، یہ آپ کی محبت اور پیار اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سال کے 12 مہینے میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، تو رمضان کے مہینے کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور ساتھ ہی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ سفر کا بھی ہوتا ہے، جہاں باقی مہینوں میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں بے حد خطرناک ہوتی ہیں، اور عام طور پر ان لوگوں پر زیادہ سوار ہوتی ہیں جو کہ روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر بہت زیادہ طاقتور کے باوجود بھی ان بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ اجتماعی دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی نظریں آسمان کی جانب ہوا کرتی تھی، لیکن سفر کے مہینے میں ان کی نظریں زمین پر جھک جاتی تھی۔ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ مجھے سفر کے مہینے میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے۔ آسمان پر اتنی زیادہ بلائیں ہوتی ہیں جتنے زمین پر انسان ہوتے ہیں۔ ہر بلا ان کی تلاش میں ہوتی ہے جن کے کندھوں پر وہ سوار ہو جائے، اور اپنے ساتھ جو بھی پریشانی لاتی ہے وہ اس انسان میں منتقل کر دے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ کام ہمیں سفر کے مہینے میں نہیں کرنے چاہیے۔ ان کاموں کو کرنے سے گھر میں پریشانی آتی ہے۔ پہلا کام جسے کرنے سے گھر میں غربت اور تنگی آتی ہے، وہ ہے مغرب کی اذان کے وقت گھر کا مین دروازہ کھلا چھوڑ دینا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی مغرب کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے، ہمیں چاہیے کہ گھر کا جو مین دروازہ ہے اسے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیں، اور جیسے ہی مغرب کی اذان ختم ہو جائے تو مین دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر کھولا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے گھر کے اندر جو بلائیں اپنے ساتھ رزق کی تنگی لاتی ہیں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتی، آپ غربت اور تنگ دستی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مغرب کی اذان کے وقت گھر کا مین دروازہ بند نہیں کرتے، پھر وہ بلائیں اپنے ساتھ غربت لاتی ہیں، ان کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد غریبی، فقیری، تنگ دستی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ویسے تو پورا سال آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، مگر سفر کے مہینے میں آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سفر میں دوسرا کام یہ ہے کہ پورا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے۔ ایسے لوگ جو کہ سفر کے مہینے میں پورا دن اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تک نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی پھر آسمانی بلائیں سوار ہو جاتی ہیں۔ غربت، تنگ دستی اور فقیری پھر ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ سفر کے مہینے میں اپنی ہمت کے مطابق اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں کیا جانے والا تیسرا کام جو کہ نہ صرف گھر میں غربت لاتا ہے بلکہ مصیبتیں اور پریشانیاں بھی لے کے آتا ہے، وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد خوشبو لگا کر سنسان جگہوں سے گزرنا۔ آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں سنسان اور ویران جگہوں پر زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سفر کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد خوشبو لگا کر سنسان اور ویران جگہوں پر سے نہیں گزرنا چاہیے، خاص کر عورتوں کو۔ اس سے وہ بلائیں انسان پر حاوی ہو جاتی ہیں اور بیماری اور تنگ دستی لاتی ہیں، بے برکتی آ جاتی ہے، گھر میں بیماری جلدی ٹھیک نہیں ہوتی اور ڈاکٹروں کو بیمار کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے عشاء کی نماز کے بعد خوشبو لگا کر سنسان اور ویران جگہوں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں، بیل کے بٹن کو پریس ضرور کریں، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔